السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرپیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بدھ کی صبح، آپ سب کو صبح خیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیا ہوا ہے آج اس پہ بھی نظر دوڑائیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے، ٹرمپ نے چین کے ساتھ جنگ کا جو ہے وہ تھبل بچا دیا۔ کیا چین پیناما کینال میں جاسوسی کر رہا ہے؟ یمن کا حملے جاری رکھنے کا اندیا، پوپ فرانس کا بڑا اعلان۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھائی سب انٹرنیشنلی جو خبریں ہیں ان کو جاری رکھا جائے، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہے یا اس وقت جو بدلاؤ دنیا میں آ رہا ہے اور دنیا میں جو چینجز آ رہے ہیں، اور دنیا میں خاص کر جو امریکہ کے جو وہ ہیں یعنی نئے صدر ہیں، اس کے حوالے سے بھی چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو پہلی تقریر کی اس میں چین کے ساتھ جنگ چھیڑنے کا اندیا انہوں نے دے دیا ہے۔ انہوں نے خطاب میں کہا کہ پیناما کینال کی تعمیر میں ہم نے 38,000 جانیں گنوائیں۔ یہ سب سے مہنگا منصوبہ تھا، لیکن ایک احمقانہ فیصلے کے ذریعے اسے پیناما کے حوالے کر دیا۔ بدلے میں ہم نے اس ملک سے عزت کی توقع کی، لیکن یہ ہماری عزت ہی نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے جہاز یہاں سے گزرنے کے لیے بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ بحریہ کے ساتھ بھی پیناما کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ ہم نے یہ نہر پیناما کو دی تھی، چائنا کو نہیں، لیکن چین اسے آپریٹ کر رہا ہے، اس لیے میں پیناما کینال کو واپس لینے کا اعلان کرتا ہوں۔ تاہم پیناما کینال کے منظم ریکور اور جو واسکیز نے ایک انٹرویو میں جو ہے بتایا کہ نہر کے دونوں سروں پر بندرگاہوں میں کام کرنے والی چینی کمپنیاں ہانگ کانگ کنسورشیم کا حصہ تھیں، جنہوں نے 1997 سے بولی کا عمل جیتا۔ واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں امریکہ کے پروگرام یعنی کہ ڈائریکٹر ریان سی برگ نے کہا کہ سی کے ہیچسن کے پاس پیناما نہر میں گزرنے والی ہر جہاز کا ڈیٹا ہو سکتا ہے۔ چین اپنی شپنگ اور بحری سرگرمیوں کے ذریعے غیر ملکی انٹیلیجنس اور جاسوسی جمع کر سکتا ہے۔ چین نے کہا کہ وہ ہمیشہ کی طرح پیناما کینال پر پیناما کی خود مختاری کا احترام کرے گا۔ چین امریکہ کے بعد پیناما کا دوسرا بڑا صارف ہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان اس کے نظریے کے برعکس ہے جو انہوں نے دہرایا اور کہا کہ وہ کسی کی جنگوں میں نہیں پڑیں گے، بلکہ وہ ایک پیس میکر کا کردار ادا کریں گے۔ یہ پیناما اور چین کے ساتھ جنگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھڑ سکتی ہے۔ ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے بیانات ہیں، اور اس بیانات کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف تو جو انہوں نے کل پرسوں جو بیان دیا، یعنی ان کے پیر کے دن جو بیان دیا، ہمارے لیے تو کل کا دن بنتا ہے، تو انہوں نے جو بیان دی اس بیان میں انہوں نے واضح طور پر کئی چیزیں چھیڑی، اور خاص کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیوٹن کے ساتھ بھی ملنے کو تیار ہیں۔ اور آپ کو میں بھی یہ بتاؤں کہ غزہ میں جو جنگ بندی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ بھائی صاحب اب ہم نہیں کریں گے، ہم اب بہت زیادہ سپورٹ ہم نہیں کر سکتے آپ کو۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ سپورٹ اگر ہم جو ہے کوشش یہی ہوگی کہ بھئی آپ جنگ بندی کریں اور اس معاملے کو سیٹل کریں، ورنہ اتنے ملین بلین ڈالر جو ہیں ہم مزید ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کے بعد پھر آپ نے چیزوں کو دیکھا کہ کیا بنا۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پوپ فرانس اس نے غزہ میں جنگ بندی کے سالسوں کا شکریہ ادا کیا اور انسانی امدادی فراہمی اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں ان کے اور ان کے خاندانوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ مجھے یہ امید ہے کہ انسان امدادی غزہ کے لوگوں تک اور زیادہ تیز سے پہنچے گی جنہیں بے شمار ضروریات کا سامنا ہے۔ پوپ نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کو امید واضح اشاروں کی ضرورت ہے، اور امید ظاہر ہے کہ سیاسی حکام اور عالمی برادری دو ریاستی حل حاصل کر سکے گی۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوپ جو ہے فرانس کے، انہوں نے جو کردار ادا کیا اس جنگ میں، بہت سے کردار ہمارے سامنے واضح ہو گئے کہ انہوں نے اس جنگ کے ساتھ جنگ میں کس طریقے سے خاموشی اختیار کی۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے جو ہیں بڑے بڑے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے کہ وہ بھی امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، لیکن وہ ان کے وہ سارے کردار ٹھس ہو گئے ہمارے سامنے، اور ہم نے ایک ایک کردار کو واضح طور پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑا اور ہمیں کیا جو ہے فیس کرنا پڑا، یہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن بہرحال میں نے آپ کے سامنے وہ تمام تر کردار سامنے آپ کے رکھے کہ جنہوں نے غزہ میں پیٹھ پیچھے چھرا بھونکا اور جنہوں نے غزہ کے جانوں میں یعنی شہیدوں میں اپنا کردار ادا کیا، اور بھرپور ایک سیاہ باپ کے طور پر ان کا نام یاد رکھا جائے گا، اور یہ میں نے واضح طور آپ کے سامنے رکھا۔
یمن نے ایک بار پھر اشارہ دیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد بھی بحیر احمر میں جہازوں کو نشانہ بنانے میں کمی کرتے ہوئے صرف اسرائیلی جہازوں تک اپنی کارروائی محدود کر سکتے ہیں۔ ایرانی حمایت یافتہ انصار اللہ کا یہ اعلان ایک ای میل میں ظاہر کیا گیا جو انہوں نے مختلف شپنگ کمپنیوں کو بھیجا تھا۔ ای میل سے لگتا ہے کہ یمن نہیں چاہتے کہ وہ بین الاقوامی شپنگ کمپنیوں کو اس بارے میں مزید حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنی کارگو خدمات کے لیے ایشیا اور تیل سے لدے جہازوں کو یورپ اور ایشیا کے درمیان نئے راستوں سے داخل کریں۔ یمن کے حملے جہازوں کو ان کی نقل و حمل کا کافی حد تک متاثر کر چکے ہیں اور یہ جہاز مصر کے لیے ریونیوز میں کمی کا ذریعہ بھی بنے ہیں، جو نہر سوئس کو بحیر احمر سے ملاتے ہوئے بحر متوسط تک راستہ دیتا ہے اور بین الاقوامی سطح پر میری ٹائم سیکیورٹی کے سلسلے میں سب سے بڑی ایسوسیشن بمکو جو ہے اس کے سربراہ جیکوب بیلا ریسن نے کہا کہ جنگ بندی کمزور ہو گئی، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ بندی کے خلاف جو ہے وہ خلاف ورزی کسی ایک جانب سے معمول سے بھی ہو گئی تو معاملہ دشمنی بڑھاوے کی طرف چلے گا، جس کے نتیجے میں یمن نے دوبارہ سے جہازوں پر حملے شروع کر سکتے ہیں۔ اب یمن کا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یمن کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ جنگ بندی کریں، بے شک ہم اوروں کو نہیں روکیں گے، لیکن اسرائیل کے ساتھ جو شپنگ کا معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا ہم کریں گے، تنگ کریں گے، اور تنگ کرنے کا معاملہ جو ہے وہ انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور یمن کیا چاہتا ہے۔ پاک فضائیہ کے JF-17 لڑاکا طیارے کثیر ملکی فضائی جنگی مشقوں میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، جبکہ طیاروں نے اپنے جو ہوم بیس سے سعودی عرب کے لیے براہ راست اڑان بھری اور اسی دوران ایئر ٹو ایئر ایندھن بھی بھرا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات تیامہ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاک فضائیہ کے JF-17 لڑاکا جو ہے وہ کثیر تعداد میں ملکی فضائی جنگی مشقوں میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ مشق میں پاک فضائیہ کے دستوں کی شرکت علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کے لیے PAF کے عزم کو اجاگر کرتی ہے۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ کثیر قومی فضائی جنگی مشق اسپیئر آف وکٹری 2025 سعودی عرب میں منعقد ہو رہی ہے اور ISPR کے مطابق ان مشقوں میں شرکت کے لیے پاک فضائیہ کا JF-17 تھنڈر جو ہے بلاک جو ہے اور لڑاکا طیارے پر مشتمل دستہ سعودی عرب جو ہے وہ یعنی براہ راست اڑان انہوں نے بھری ہے اور اس دوران ایئر ٹو ایئر ایندھن بھرنے کا انجام بھی یعنی تکمیل ہوا ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق JF-17 طیاروں کی طویل فاصلے تک کے پرواز کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ پاک فضائیہ کے پائلٹس AESA ریڈار اور BVR میزائل سے لیس ہیں جو F-17 تھنڈر جو ہے بلاک 3 کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 دیگر جدید لڑاکا طیاروں کے مد مقابل آئیں گے۔ اسپیئرز آف وکٹری 202 میں سعودی عرب، پاکستان، بحرین، یونان، قطر، UAE، امریکہ اور برطانیہ کی جدید لڑاکا طیارے اور کمبیٹ سپورٹس ایلیمنٹس بھی شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق سعودی شاہی فضائیہ 5ویں بار جو ہے اسپیئرز آف وکٹری کی میزبانی کر رہی ہیں۔ یہ مشق ٹیکنیکلی طریقے سے ترقی، ایئر پاور ایپلیکیشن میں بڑھتی ہوئی پیچیدگی اور مشترکہ فضائی دفاعی چیلنجوں میں شریک فضائیہ کے اندر باہمی تعاون کو بڑھانے کا ایک اہم موقع ہے۔ تو ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے یہ کیا ہو رہا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ سو بہرحال کوشش ہماری یہ تھی کہ آپ کو پاکستان کے حوالے سے اور مختلف خبریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، آپ کی ہم نظر کریں۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔